السلام علیکم۔ زیارت 247 پہ آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ایران ہے اور ایران میں یہ جگہ امام رضا کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ زائرین یہاں خصوصی طور پہ تشریف لاتے ہیں، روحانیت پاتے ہیں۔ چشمے کے منظر آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا یہاں پہ صبح صبح آنا ہوا تھا، یوزلی لوگ شام میں آتے ہیں یا دوپہر میں۔ ہمارے ساتھ زائرین کی تعداد خاصی کم تھی اس وقت، تو بالکل بھی نہ ہونے کے بعد برابر لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس کے حوالے سے یہ جگہ مشہور ہے، جو کہ امام رضا کے حکم سے جاری ہو گیا تھا۔ اس کی بھی ایک روداد ہے، کہانی ہے، روحانیت سے بھری ہوئی۔ آگے چل کے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ وہ مونیمنٹ ہے یا جگہ ہے جہاں پہ امام رضا کی تشریف آوری پر لوگوں نے ان کے قدموں کے نشان لے کے یہاں پہ محفوظ کر لیے تھے، تاکہ آئندہ آنے والے برسوں میں زائرین یہ آئیں اور مستفید ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اور جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنواں اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے، یہ جاری ہوتا حضرت کے حکم سے۔ اور یہ گنبد اور یہ جو جگہ ہے یہ اندر زائرین کے لیے عبادت کے لیے مختص ہے، اور یہی قدم گاہ امام رضا بھی موجود ہے۔ ہمارا چونکہ صبح صبح آنا ہوا تھا، لہٰذا یہاں ہمیں رش نہ ہونے کے برابر ملا، اور صبح پرندوں کی چہچہاہٹ اور جو ایک منظر ہی روحانی منظر ہی الگ تھا۔ یہاں پہ بیٹھ کے پھر نماز پڑھی صبح صادق کی، اور اس کے بعد یہاں کے مناظر کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، تاکہ عام زائرین اگر ایران کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ یہاں کے حوالے سے یہ کہانی بہت مشہور ہے کہ اس وقت کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا محمد عباسی۔ تو انہوں نے امام رضا کو یہاں دعوت دی تھی آنے کی خراسان سے۔ تو جب وہ خراسان سے یا راستے میں آ رہے تو کئی ہزاروں لوگوں کا رش یہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ ان سے حضور کی حدیثیں سنتے تھے اور حضور کے افکار کو سنا کرتے تھے۔ تو جب محمد عباسی نے یہاں پہ آنے کے لیے کہا امام رضا کو، تو وہ یہاں تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو انہوں نے وضو کے لیے پانی مانگا نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ امامت کر سکے۔ تو جب پانی مانگا تو لوگوں نے کہا یہاں پانی تو نہیں آتا، پانی عدم دستیاب ہے۔ تو مولا نے اپنی چھڑی کے ذریعے یہاں پانی جاری کر دیا تھا۔ تو اس وقت سے پھر یہ جگہ جو ہے ختم گاہ امام رضا کے نام سے مشہور ہو گئی، اور یہاں چشمہ جو ہے وہ ایک جاری و ساری ہو گیا۔ پھر یہاں پہ خطاب بھی فرمایا امام رضا نے، تو لوگوں نے ان کا جو خطاب تھا وہ بھی محفوظ کر لیا۔ اس جگہ کی روحانیت کو آپ جبھی سمجھ سکیں گے جب آپ یہاں پہ آئیں گے، خصوصاً صبح۔ اور یہاں پہ لوگ مونیمنٹ بھی لے جاتے ہیں امام رضا کے حوالے سے۔ یہ پانی خاصا میٹھا ہے اور صحت بخش ہے، یہ لوگ پیتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں زائرین جو آتے ہیں۔ تو آپ کا بھی جب آنا ہو یہاں پہ تو ساتھ میں بازار بھی ہے، مونیمنٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں کے حوالے سے ایک بات اور مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک پیڑ بھی موجود ہے جو کہ مولا نے خود اگایا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ لوگ وہاں پہ بھی مناجات اور دعائیں اور اپنی حاجات مانگتے ہیں، اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اپنی جو بھی خواہشات وہ رکھتے ہیں، دینوی دنیاوی، وہ پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی آپ کا یہاں آنا ہو تو یہ زیارت آپ ضرور کیجیے گا، اور مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے، دینوی بھی اور دنیاوی بھی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو یہ پیچھے کے مناظر ہیں تمام۔ ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے جس میں یہ پانی جتنا بھی ہے یہ اسی چشمے سے نکلا ہوا ہے، جو کہ
مولا رضا کے زمانے سے یہاں پہ موجود ہے۔ یہ باہر کے مناظر ہیں، چوڑیوں کی چہچہاہٹ اور صبح کا منظر، ایک بہت ہی دلفریب سلسلہ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ یہاں آ کے اس جگہ کو وزٹ نہ کریں، یہاں کی روحانیت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کچھ زائرین جو کہ یہاں موجود تھے، جو صرف ہمارے ساتھی تھے، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح کوئی کسی نئی جگہ، کسی روحانیت سے بھرپور، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی تو ضرور آپ کے لیے کوئی اور مزید ویڈیو بناتا رہوں گا۔ یہ مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ، یہاں پہ یہ راہداریاں بنی ہوئی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، جو زائرین آتے ہیں تھکار کے یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے نئے ویڈیو میں۔ یہ آگے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ وہ پیڑ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ یہ مولا نے خود یہاں پہ اگایا تھا، اس زمانے میں، اور یہ زمانے سے قائم ہے۔ لوگ یہاں بھی بیٹھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ سکینہ بی بی کے بیدرفا حرم میں محشر بپا رہے ہیں، بپا حیرانوں میں شور ماتم حسین